خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، کیا یہ سنہرا موقع ہے؟ آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو میرے لیکچر پہ تنقید کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتی ہے تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ موقع ہے. آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، عیسائیت کے بارے میں، ہندوازم کے بارے میں، یہودیت کے بارے میں. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں اسٹوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کا. یہ آپ کا سنہرا موقع ہے. عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا. یہ موقع ہے کہ میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اندر ٹاپک کے باہر بھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ چاہے تو قرآن مجید کو اٹیک کر سکتے، اسلام کو اٹیک کر سکتے. میں نوجوان ہوں لیکن میں لے سکتا ہوں. آپ کوئی بھی سوال کر سکتے، یہ آپ کا موقع ہے. آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے. میری درخواست ہے، مجھے آرگنائزرز نے کہا کہ الحمدللہ کئی غیر مسلمان اس فنکشن میں آنے والے. آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے تنقیدی بھی ہو تو بھی چلیں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. میں غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر 1 پر. وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 1 سے. آداب. آداب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وجے کمار بھوترا، میں کشن گنج کا نواسی ہوں. اینڈ یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این انٹرپرینر. ماشاء اللہ. ایسا ہے، آپ کے وشے میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے، پیس ٹی وی پر کلکتے میں، اور ہم نے ایسا پایا کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو شاستروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستھا اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں. میرے میں یہ جاننے کی اتسکتا ہے کہ آپ کی یہ اتسکتا ہندو شاستر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی، اس کے وشے میں مجھے آپ سے تھوڑا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیگر مذاہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمک کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں. تو یہ پوچھنا چاہتے یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی. میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیدار. وہ ساؤتھ افریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پہ مہارت رکھتے تھے. جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا. تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں، اسلام اور عیسائیت کے بارے میں. اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پہ کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے، لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں. انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں آپ مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائیے. اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے. فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ شہادت دو کہ اب مسلم ہیں. تو جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب بھی آپ غیروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یکساں ہے. اور مذہبی کتاب میں یکسانیت بھی ہے، ڈفرینسز بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یکسانیت کے اوپر تو ہم عمل کریں، جو ڈفرینسز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. ڈفرینسز تو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرینسز نہیں ہے، لیکن جو یکسانیت ہے
جو آپ کی کتاب دھارمک کتاب اور ہماری کتاب میں یکساں ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدار سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 جب میں میڈیکل کالج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن. اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا. عیسائیت مذہب کا تو اتنے اچھے سے مطالعہ کیا تھا شیخ احمد دیداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں. پھر میں نے ہندو ودوان کی اسکالرس کی کتابیں پڑھنے لگی اور ڈھونڈنے لگا کیا یکساں ہے. لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ایشور, ایک بھگوان, ایک اللہ کی عبادت کریں. تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یکسانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا, تو میں ڈھونڈنے لگا کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے. جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے, مختلف اسکالرس تھے. مختلف اسکالرس کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے. کبھی بھی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو, ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے. تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے. تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا, وید کا, اپنشد کا, بھگوت گیتا کا, رامائن کا, مہابھارت کا. جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پہ جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے, سب سے پہلی بات کہ میں ایک ایشور میں مانے. عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے, مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے, وید پڑھ چکا ہے, تو وہ کہیں گا کہ ہندوؤں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو مانتا ہے فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, پیڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں. عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. تو یہ فرق ہے صرف کا. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. کیسا کرنا چاہیے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد. اپنشد میں لکھا ہے, چھندوں کے اپنشد, چیپٹر نمبر 6, سیکشن نمبر 2, شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. جب ہم پڑھیں گے سوتا ستارا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس سے کسج جنیتا نہ چدیپا, یہ سنسکرت کوٹیشن ہے جس کے معنی ہے اس خدا, اس ایشور کا کوئی رب نہیں, اس ایشور کے کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, اس کی والدہ نہیں, اس کے والد نہیں ہے. لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما سنسکرت میں ہوتا ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, آئیڈل, اسٹیچو, اسکلپچر. ناتست پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا ہے یجوروید میں. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. یجوروید میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے, اس خدا کا کوئی عکس نہیں. اور برہم سوتر جو ہندوازم کا ہے
वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ. सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है. और पता चला जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में. जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में. जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है ना वो किसी से जनाए ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में. तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे. तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं. अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है. तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर. तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है. कई मिसाल दूंगा. एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है. उनके वालिद का नाम है विष्णु यास. विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर. अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का. उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन. अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था. इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी. उन्हें वही आएंगी रात के वक्त. वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए. उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है. इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे. तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूं अमन का पैगाम लोगों तक पहुंचाए. जी भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूं, जहां पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है. वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं. उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया. तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है. ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है. गीता भी हमारी यही कहती है. धन्यवाद आपको बहुत बहुत. जज़ाकल्लाह शुक्र. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा. अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ. वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं. माइक नंबर 2 से. My name is Pintu Dimna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फर्क क्या है. काबा और काशी में फर्क क्या है. काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर जिसे कहा गया बक्का. और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो. तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं. और इसका जिक्र कुरान मजीद में है
کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے. کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن کعبہ قبلہ ہے، دشا ہے یکسانیت کے لیے. ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کاشی ایک تیرتھ کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے، کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے. لیکن آپ جب وید پڑھیں گے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے، وید میں کعبہ کا ذکر ہے. لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ تیرتھ کی ایک جگہ، تیرتھ مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے، تیرتھ کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ. تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے blessed are those people who visit the valley of Bakka. تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے، اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ جائیں گے، جو کامن ہے اسے لیں گے، تو کعبہ صرف کامن ہے تینوں مذہبی کتابوں میں، اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے. تو جب آپ لیں گے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، تو کعبہ میں یکسانیت ملتی ہے لیکن کاشی میں نہیں. کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے. تو اگر ہم یکسانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. Thank you. مائک نمبر 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین، غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں. Can you explain vividly the points mentioned in the Bible to prove that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. آپ بائبل کے ذریعے، بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا، صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا، خصوصاً جونا کے ذریعے. میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ. واز کرائسٹ ریئلی کروسیفائڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں، کہ وہ صلیب پہ مرے تھے کیا نہیں. اور یہ لفظ جو کروسیفائی ہے، کروسیفکشن FIXION کے بعدی ہے کہ انسان کو جب صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے کروسیفکشن، CRUCIFIXION. ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو صلیب پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے کروسیفکشن، CRUCIFICTION. کروسیفکشن مینس یہ کہانی ہے. تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ صلیب پہ نہیں مرے، خصوصاً یونس علیہ السلام کے حوالے سے. کئی بائبل میں ورسز ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157 میں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا، وما قتلوا وما صلبوہ، نہ ہی ان نے ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں صلیب پہ چڑھایا. وما قتلوا وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ صرف ایک دکھاوا تھا، ان کو ایسا احساس ہوا. اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں.
کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل کیا. وما قتلوا یقینا, اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا, یہ صرف ان کو لگا. اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہے. ولیکن شبہ لہم, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا. ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں. ہم بائبل سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا؟ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاؤ, ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں او ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن, یو سیک اٹ آفٹر اے سائن, نو سائن شیل بی گیون ٹو یو ایکسپٹ دا سائن آف جونا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, انہیں گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی, کوئی معجزہ دی نہیں جائیں گا, صرف سائن آف جونا, یونس علیہ السلام کی نشانی. No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. یہ ہے حوالہ گاسپل آف میتھیو کا چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 38 سے لے کے 42 تک. عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی, صرف نشانی یونس علیہ السلام کی. جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں تھے, اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہوں گا. ابھی ہمیں جاننے کے لیے کہ سائن آف جونا کیا ہے, یونس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے, ہمیں جانا پڑے گا دا بک آف جونا. ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا, یونس علیہ السلام. یہ کتاب صرف 2 پیج کی ہے, یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں. اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پہنچاؤ, آپ جا کے پیغام پہنچاؤ نینوہ کے لوگ کی طرف. یونس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے, اسی لیے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کی طرف. اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا, سپرسٹیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک سٹارم آ جاتا ہے سی میں, دریا میں ایک سٹارم آتا ہے. تو سٹارم آنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی. یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں. یونس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے, بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جوپا جا رہا ہوں, تو میری وجہ سے یہ سٹارم آیا. سٹارم کو کیا کہیں گے دریا میں؟ سٹارم, طوفان. طوفان, یہ طوفان دریا میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ طوفان یونس السلام کہتے کہ میری وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں. اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا, سپرسٹیشن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھینکیں گے تو طوفان ختم ہو جائے گا. تو یونس علیہ السلام کہتے کہ میری غلطی ہے, مجھے پھینکو. تو کیا کرتے لوگ یونس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھینکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینکتے ہیں, بائبل میں لکھا ہے, تو یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ سسٹر, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, زندہ تھے. ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے. طوفان اتنا زور کا آ رہا تھا, طوفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں, وہ طوفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے, لیکن یونس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے؟ He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. ماشاءاللہ صحیح جواب ہے.
کہ طوفان میں مرنا چاہیے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، زندہ تھے، اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے. A fish comes and gobbles them up. مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے؟ In the belly of the fish was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. وہ زندہ تھے. مچھلی کے پیٹ میں 3 دن مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے، سارے سمندر گھومتی ہے 3 دن تک. مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن، نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے. انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے؟ مرنا چاہیے. لیکن یونس علیہ السلام زندہ تھے یا مر گئے؟ جونا, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے. بہن صحیح جواب دے رہی ہے. 3 دن کے بعد وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو الٹی کر دیتی ہے. مطلب پیٹ میں سے باہر نکلتے یونس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں. زندہ یا مردہ؟ The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, no? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. وہ زندہ تھے. ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پھینکتے مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے معجزہ. طوفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے معجزہ. مچھلی آ کے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے معجزہ. مچھلی 3 دن تک ان کو سمندر میں گھماتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے معجزہ. مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے معجزہ. معجزہ کا معجزہ کا معجزہ کا معجزہ. ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات تک رہیں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات تک رہیں گے. Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulchre, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے تھے قبر میں وہ زندہ تھے. تو کروسیفائی ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے. تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں, انہیں اتارا گیا تھا, وہ زندہ تھے. اور جب قبر میں لے کے گئے تھے سپل کر, اس ٹائم بہت لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی, بوگدا ہوتا تھا, بڑا بوگدا ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا. 3 دن اور 3 رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں 3 دن اور 3 رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا. اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو. تو اسی لیے بائبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے, وہ زندہ تھے. اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا, نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل کیا ہے. یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے. Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version, that is Bible. What's your Thank name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You are a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं. जय जिनेन आदाब, मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं. मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है,
اور عیدگاہ ہے. اس میں میرا من ہوا ہے جو ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں. میرا من چاہتا ہے. لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو. بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے. کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہے؟ بھائی صاحب، غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے. مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے. زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا، ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے، 85 گرام سونے کے اوپر ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، مساکین کو، معلّہ الفضل القلوب، غارمون جو قرض دار ہے، وغیرہ وغیرہ، ابن سبیل. لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے دے سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اپنے باقی پیسے سے بنائے. زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں، کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے، مسجد بنانے کے لیے نہیں. کیونکہ مسجد ایک فرض ہے، مسلمان خود اپنے پیسے سے، نہ کہ زکوٰۃ سے، اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو، یا باقی پیسے سے، نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے، جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے، وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے دے سکتے. یہ ایک شرط ہے. اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس بات میں مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے. تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے. عام ہندوستانی، میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو. وہ رول ہے. کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے، یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے. تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو، تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے، باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے، صرف مسجد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا، پھر ہی آپ. کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے، آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے، ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں، پھر آپ کا پیسہ لے سکتے، ورنہ نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آپ کا دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟
भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है? साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब, हम लोग जानते हैं नॉन वेज है, गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है? हम भी जैन हैं। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। वो मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है हमारी देवी है, आप अगर पढ़ेंगे जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है। आप समझे ना? बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई?
میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا وید کا غلط ہے. میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, آپ سمجھے نا. تو میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ سنسکرت جانو, اپنی وید پڑھو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یکساں ہے, یکسانیت کی طرف آئیں گے تو ہندو مسلمان ایک ہو جائیں گے. ہوپ ڈانس دا کوسچن یہ فرد نہیں ہے. ہیں مائک نمبر 2 کی طرف, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں. مائک نمبر 2 سے. جی, میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے. میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں, اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں, میں آنند مارگی ہوں. میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں. اس لحاظاً میرے من میں ایک شنکا ہے, جہاں گیتا کہتی ہے دھرمستھاپنارتھاے سمبھوامی جگے جگے, اور مسلمانوں سے سنتا ہوں کہ محمد از دا لاسٹ پیغمبر. میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں, تو انفینائٹ سمسیایں آگے آئیں گی. تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر. اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یا کرشن کا یا گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے حوالہ تھا بھگوت گیتا کا, جس میں کرشن کہتے ہیں, انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا. شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے, اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا. سمبھوان یوگی ہوگے, ہر یگ میں آئے گا. تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, لیکن خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن, میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے, اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے. بالکل غلط نہیں ہے, آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا, بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے. اٹ از دا نیکٹر آف دا وید, وید کا نچوڑ ہے. اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں, کلکی پرانا میں لکھا ہے, کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5, 7, 11, 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے, اور کل یگ آخری یگ ہوگا, اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے. اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس, مطلب بھگوان کا نوکر. عربی میں عبداللہ, جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی, سمتی مطلب امن, شانتی. عربی میں ہوگا آمنہ, جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام. وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہو 4 خلفاء راشدین ہیں, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی غار ہرا میں. ان کو رات کے وقت سب سے پہلے وحی آئے گی. وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈز اینڈ کم بیک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا, آخری یگ ہوگا کل یگ.
یہ کلयुग ہے بھائی صاحب, یہ کلयुग ہے. اور کلयुग کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار, جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا, اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں, وہ کلयुگ ہے. اور کلयुگ کیا اوتار ہے کل کی اوتار. تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8, اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے, کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں, پرانا کو لیتے, کل کی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں, تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں, ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا, میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کے اوتار, اس میں مانتے آپ؟ یہ قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا چونکہ قرآن کی بات نہیں, پرانا کل کی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں. قرآن. ہاں. قرآن کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش 82 بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ, کل کے اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے, کل کی پران کا دھیان نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے کل کی پران کا دھیان نہیں ہے. تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کل کے اوتار کون ہیں اور کل کے اوتار کی تحقیق کرو. آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرو کہ آخری اوتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے دیا, ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا ویری کیجیے. مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کا آداب, لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید بھاؤ کرتا ہے. کرپیا آپ اسپشٹ کیجیے اس کو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آداب عرض کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے, تو ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کیوں؟ بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ تو رہے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم ہے, لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. پہلے بھائی صاحب جس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے آداب کہا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم, کہا کہ نہیں؟ جی کہا نا. ہندو نے مجھ سے کیا کہ آداب کہا کہ نہیں؟ میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں؟ جی میں غور کیا تھا. غور کیا, ماشاءاللہ. لیکن تو غور کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا؟ وہ ہندو بھائی نے مجھے آداب کہا. ڈاکٹر صاحب جی ہاں, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. only in me, ماشاءاللہ. Only in you. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے, صرف مجھ میں دیکھا
کہ میں نے سلام کہا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علماء میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں. پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے. السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پہ سلامت رہے, رحمت رہے اور برکت رہے. نا اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, مسلمان علماء میں, کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے, غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے. اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو. سام کے معنی موت, السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف. اور کئی حدیثیں ہیں, میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے, اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو, یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم از کم اتنا. یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ فرماتے جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے, سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم, کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے, آداب سے بہتر ہے السلام علیکم, کہ آپ پہ سلامتی ہو, رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے, اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب. بھائی صاحب یہ لاٹ آف تھینکس ٹو یو سر. میں سلامت چاہتا ہوں, اور لیکن صرف منہ سے نہیں, میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں, آخری پیغمبر کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہاں نمسکار, میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں نے 2 طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا, جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا. تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے, تو اس کا بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے, مجھے اس کی جانکاری چاہیے. سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے. سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے, جس کے کارن آپ کا وروध بھی ہوا. میں وروध کرو کیا نہیں, میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا, آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا. پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ, ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے, اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے. بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں, جو بریلی جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے. کون سے یہ
وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, ندوی ہو, مدنی ہو, کوئی بھی ہو, کدھر سے بھی ہو, ہندوستانی ہو, امریکن ہو, سعودی ہو, جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے, جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے, وہ صحیح ہے. اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے, آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا. اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ. سوال مشکل تھا, جواب بہت آسان ہے. جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے. آپ کا دوسرا سوال, یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی. بھائی صاحب, ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے. بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا. آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں. ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے. دنیا میں سب سے بہترین انسان کون, دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ہی مسلمان, غیر مسلمان بھی کہتے ہیں. اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان ہسٹری, 100 سب سے زیادہ انفلوئنشیل دنیا میں, نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی, اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے. تو میں تو ناچیز ہوں, میں تو مقابلے میں ہوں ہی نا ان کے. اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا, تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا. ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا. کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی, ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے. کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا. تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے. تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں, میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں, میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا, بچپن سے ہکلاتا تھا. بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں, میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو. لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں, جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17, 22, 32, 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آ کے بولو. تو میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے, لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویسٹ سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے, تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں 2 چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں, بات کرتے ہوں, کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, کیا کہ سبقت لسان, یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے, انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے. میں نہیں کو کاٹ دوں گا, لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا, آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے, ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے. اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے, نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے.
तो आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है, मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहां रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूं हूं बहु पूछो, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, गलती करूंगा तो बोलूंगा माफ करना भाई, इंसान हूं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं फरिश्ता हूं, मैं कभी कहा भी नहीं मालिम हूं। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं, जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिए गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूंगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूं तो बोलूंगा गलती है, माफी चाहूंगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूं, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊं, सही हदीस के करीब लेके आऊं। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज के जरिए हजारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो जरा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के जरिए साबित करता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के जरिए साबित करता हूं, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अब ये लेगी तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है, आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है, आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब, मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है, कुरान से पेश करो।
قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو. حدیث صحیح ہے کہتے ہیں کہ کرو. اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو, قل ہاتو برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے. نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے. آپ خود پوچھنا چاہتے جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی دیوبندی, بحث چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں, بالکل صحیح. تو وہ میں چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور میں نے سوچا آپ سے آ کے کوشچن پوچھوں گا تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے, جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے. سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا.